أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے افنان، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سارے محمد ناز، فاطمہ، سمیر، باقی لوگوں کی کوئی خبر نہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، کتاب صرف سادہ میں کس چیز کے بارے میں؟ اعلال کے معتل فعل کے بارے میں چل رہی تھی جی معتل فعل کے بارے میں، اعلال کے بارے میں بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ہم نے جی قواعد پڑھنے کے بعد، عمومی قواعد پڑھنے کے بعد خصوصی قواعد پڑھنے شروع کیے تھے۔ خصوصی اعلان کے خصوصی قواعد خصوصی، جس میں ہم نے اجوف کے قاعدے پڑھے، اجوف کا خصوصی قاعدے پڑھے جی، اور پھر مثال کے پہلے، پھر اجوف کے، پھر ناقص کا ہم نے پڑھا ہے، لکھا نہیں تھا لیکن ہم تمرینیں کر رہے تھے۔ ناقص کا خصوصی قاعدہ کیا بتایا تھا؟ ناقص کا ایک ہی خصوصی قاعدہ ہے، ناقص کا دیکھیے مثال کے دو خصوصی قاعدے تھے نہیں، وہ دونوں مثال واحد سے مخصوص تھے۔ اجوف کے بھی دو خصوصی قاعدے تھے لیکن وہ ثلاثی مجرد کے نہیں، وہ پہلا ثلاثی مجرد کا تھا، دوسرا مجرد مدد کوئی سے پہلا مثال اجوف چاہے واوی ہو چاہے آئی دونوں کے لیے تھا، دوسرا اجوف واوی کے لیے۔ ناقص کا صرف ایک خصوصی قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ جب بھی فعل ناقص ہو، جب بھی وہ مجزوم ہوگا۔ مجزوم کب ہوتا ہے؟ جب اس میں جزم دینے والا کوئی عامل آ جائے، لم، لما، لام امر، لا، نہی، جی، لائے، نہیں، یا مثلا جو ادوات جزم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جو بھی فعل مضارع کو جزم دے گا تو علامت جزم کیا ہوتی ہے؟ 1، 4، 7، 13، 14 نمبر کے صیغے میں علامت جزم، اگر فعل صحیح سالم ہے تو ضمہ حذف ہو جاتا ہے، سکون بچتا ہے، لیکن اگر فعل ناقص ہے تو خود حرف علت گر جاتا ہے، جیسے یرمی سے ہو جائے گا لم یرمی۔ صحیح ہے نہیں؟ یہ پڑھا تھا ہم نے نہیں؟ ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ، نشاط فاطمہ، ناز جی فاطمہ، سر۔ اور سے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، لکھ لیتے ہیں خود، اسے لکھ کے پھر تمرین کر لیتے ہیں۔ فعل ناقص کیا؟ مثال اجوا ناقص، مثال اجوا ناقص، فعل ناقص کا ایک فعل ناقص کیونکہ فعل ہو گیا وہ ثلاثی مجرد کا، یہ صرف ثلاثی مجرد کا ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی سائمہ ثلاثی مجرد کے ناقص کا ایک خصوصی قاعدہ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے اور مضارع مجزوم میں، امر اور مضارع مجزوم میں
ان کے 5 سیغوں 5 سیغوں کون کون سے 5 سیغوں 1 4 7 13 14 نام آپ کو یاد نہیں ہوگے ساتھ کیا نام ہے ان سیغوں کے یہ پاس ان سیغوں کے نام کیا ہیں پہلے سے واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد مذکر جمع ٹھیک ہے 5 سیغوں 4 7 13 14 میں علامت رفع ضمہ ہے بھائی 5 سیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے ان 5 سیغوں میں کہ علامت رفع ان میں ضمہ ہوتا ہے لیکن ناقص میں خود دام الفعل حذف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے خود دام الفعل حذف ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یدعو ہے جی یدعو ہے اب ہو جائے گا لم یدعو لم امر ہو جائے گا لیدعو مضارع مجزوم اور امر میں یارمی ہے ہو جائے گا لم یرمی یا لی یارمی یخشا ہے جائے گا لم یخشا یا یخشا ٹھیک ہے نہیں جی آگا لکھ لیا نا جی آگا سب نے لکھا جی لکھا لیا عباس جی جناب سمجھ میں آیا ناقص کسے کہتے ہیں بولیے ناقص وہ جس کا نام ناقص اب چاہے ناقص واوی ہو چاہے یائی ہو چاہے الفی ہو الف ہو چاہے الف والی واو یا سے بدل کے آتا ہے تو اگر ناقص ہے تو امر میں اور مضارع مجزوم میں جہاں پر نہیں امر اور مضارع میں ان 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے 4 سے 7 13 14 لیکن ناقص میں خود لام الفعل حذف ہو جاتا ہے خود لام الفعل حذف ہو جاتا ہے جی چل ٹھیک ہے آئیے تمرین ہم دیکھ رہے تھے اجواف والی تمرین ہم نشاط فاطمہ ناز فاطمہ صائمہ سمرین 3 تمرینیں دیکھ لی تھی چوتھی تمرین دیکھیے
در 5 صیغہ اول، در 5 صیغہ اول ماضی مجہول، ماضی مجہول کے شروع کے 5 صیغے قال اور با سے آپ کو بتانا چاہیے قاعدے یا قواعدی جاری میشود، کون سا قاعدہ، ایک قاعدہ جاری، کون سا قاعدہ یا قواعد جاری ہو رہے ہیں، کہیں ایک ہو سکتا ہے، دو بھی تو ہو سکتے ہیں، ادھر بقیہ صیغیان چھ قواعدی، باقی صیغوں میں کون سے قاعدے، جیسے قال اور با پوچھا ہے نا جی، بتائیے مٹا دوں یہ جی آپ قال اور با میں پوچھا ہے نا، ماضی مجہول میں کون سے میں، ماضی مجہول میں کون کون سا قاعدہ یا قواعد جاری ہو رہے ہیں، آج دیکھیے قوالا یہی تھا، قوالا ماضی مجہول کیا بنا، قویلا، کون سا قاعدہ جاری ہوا، واو مفہوم یا مقصور، دو وسط کلمہ ہوئے ہیں، یعنی پہلے نام کے ماقبل کے صحیح بات کو ماقبل کی حرکت ہٹانے کا کی حرکت ہو جاتا ہے، کون سا قاعدہ ہے، پھر واو قاعدہ نمبر شروع کے 5 چیزوں میں یہ ہوگا قیلا 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 قیلتا، ان 5 چیزوں میں یہ 2 قاعدے جاری ہوں گے، اس کے بعد قیلا قیلا 5 چیزوں میں، پھر چھٹے سے لے کے آخر تک باقی صیغے میں 2 قاعدے، تو اتنا یہ جاری ہوگا قلنا، 10واں قاعدہ جاری ہوگا، کون سا، قیل نہ ہونا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، اصل ہونا چاہیے تھا قوبلنا، قوبلا قوبلا سے قوبلنا قوبلنا، پہلی بات تو وہی پہلا قاعدہ کیا بنا، نہیں، پھر چوتھا قاعدہ واو کو یا سے بدلا، جی کیا ہوا، پھر 10واں قاعدہ التقاء ساکنین ہے نہیں، پھر خصوصی قاعدہ چھٹے سے فاؤل پھیل کے ضمہ آ جاتا ہے قلنا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، ناز فاطمہ سمجھ میں آئی نہیں آئی، شروع کے 5 صیغوں میں دوسرا چوتھا صیغہ جاری ہوا قالا میں جی، اور باقی سے لے کے آخر تک پہلا دوسرا 10واں اور ایک خصوصی قاعدہ، اور اگر ویسے دیکھیں قیلا قیلا قیلو قیلت قیلت قیلنا، تو اس میں کون سا جاری ہوا، پہلے 10واں قیلنا اور پھر خصوصی قاعدہ قلنا، اصل سے دیکھیں بالکل تو فعلنا تھا، اصل وزن دیکھیں تو اس کے حساب سے تو یہ جاری ہوئے، اور اگر قیلا جب ہم کر ہی چکے ہیں 2 اور 4 صیغہ جاری کر کے، تو اس کی گردان قیلا 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 قیلو قیلت قیلت قیلنا، تب اس میں 10واں خصوصی قاعدہ جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے با میں، با کا ماضی مجہول کیا تھا، وہ یہ آ، کیا وہ یہ قاعدہ نمبر 10 قاعدہ نمبر 2 ہو جائے گا بی آ، ہے نہیں، بس 2 ہی قاعدہ جاری ہوا، بی آ بی آ بی او بی آ بی آ قاعدہ نمبر بی نا التقاء ساکنین قاعدہ نمبر 10 حضرت 28 میں پہلے سے صحیح ہے نہیں، اب اس میں دوسرا، اس میں
10 ہوا، 10 آخر تک پھر 10 ہوا، ٹھیک ہے. یہ تمرین نمبر 4 یا 5. تمرین نمبر 5 امر معلوم و امر مجہول افعال تمرین دوم را صرف کنید. تمرین نمبر 2 میں کے جو افعال ہیں، افعال تمرین دوم، دوسرے نمبر کی تمرین کے جو افعال ہیں ان کا امر معلوم اور امر مجہول. کہاں ہے یہ بات تمرین نمبر 2 میں؟ قام یقوم کا امر معلوم اور امر مجہول، خاف یخاف کا بھی، اور سارا یسارو یسیر اور خاب یخاف. قام کا امر معلوم لیقم، لیقم، لیقوما، لیقومو، لتقم، لتقوما، لیقمنا. قم، قوما، قومو، قومی، قوما، قمنا، لحقم، لنقم. امر معلومی کا ہے، امر مجہول بھی. ہاں یقامو، مضارع مجہول کیا بنتا ہے؟ یقامو ہے نا، لیقام، یقام ہوتا واو لیقام، لیقاما، لیقام، لتقام، لتقام، لتقاما، لیقمنا، لتقام، لتقم، لتقام، لتقاما، لتقامو، لتقامی، لتقاما، لتقمنا، لتقام. کیونکہ اس میں تو سارے کا سارا امر باللام بنتا ہے نا مجہول میں. یخاف کا لیخاف معلوم، لیخاف، لیخافا، لیخافو، لتخاف، لتخافا، لیخفنا. خف، خف نہ خفو، نہیں خف ہوگا. خف، خافا، خافو، خافی، خافا، خفنا، لأخف، لنخف. یہ ماضی تھوڑا ہی جو فاول پہ کس رہا ہے. امر مجہول ہوگا یخافو، مضارع مجہول یخافو، لیخف، لیخافا، لیخافو، لتخف، لتخافا، لیخفنا، لتخف، لتخافا، لتخافو، لتخافی، لتخافا، لتخفنا، لتخف، لتخف. مگر غلط کر دیا، پوچھو کیوں؟ لیخف منہ لازم ہے نا، لازم کا مجہول کیسے بن جائے گا؟ لیخف منہ، لیخف منہما، ایسے سب میں منہا، منہما، منہم یہ کیا جائے گا. سارا یسار، یسیرو، یسیرو کا لیسر، لیسیرا، لیسیرو، لتصیر، لتصیرا، لیسرنا، سر، سیرا، سیرو، سیری، سیرا، سرنا، لیسر. سارا کا ہو جائے گا یسیرو، یسارو، الہ، یسارو الہ ہوگا الہی، یا جی لازم سارا زیدن لازم ہے نا، یہ تو مجھول. ہابا کا یہاب، لیہب، لیہابا، لیہابو، لتہب، لتہابا، لیہبنا، ہب، ہبا، ہبو، ہبی، ہبا، ہبنا، لہبنا. مجھول ہابا من ہوگا نا اگر لازم ہے تو. میدانید کے اجوف، آپ جانتے ہیں کہ اجوف میں ہمیشہ صیغہ نمبر 1 4 7 13 14 چھٹے اور 12ویں میں امر جو ہے وہ عین الفعل حذف ہو جاتا ہے. لیکن کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ اجوف میں ہمیشہ 1 4 7 13 14 میں التقاء ساکنین کی وجہ سے، التقاء قاعدہ نمبر 7 ماضی مجہول، تمرین نمبر 7 ماضی مجہول اور مضارع اور امر. ماضی مجہول، مجہول ماضی، مضارع اور امر، ان تینوں کا مجہول خافا منہ، سارا الیہ، قام فی کی گردان کیجیے. خیفہ منہ، خیفہ منہما، خیفہ منہم، خیفہ منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکے، منکما، منکنہ، منی، منا. خیفہ خیفہ ہی رہے ماضی ہے. سارا الیہ کا ہو جائے گا مثلا سارا کا سیرا، سیرا الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیکم، الیا، الینا. صحیح سیرا ایک ہی رہے گا. ماضی کا ہوگا قیمہ فی، قیمہ فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیہم، فیکم، فیکے، فیکما، فیکنہ، فیا، فینا، قیمہ فی. ٹھیک ہے، ایسے رہے. تو ماضی مجہول کی گردان ہے کیونکہ تینوں فعل لازم ہیں. مضارع ہو جائے گا اس کا یخافو، تو ہو جائے گا یخافو منہو، منہما، منہم، ایسے ہی. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ خافا منہو میں
یہ منہ ہو فائل کی ضمیر ہو اور مجرور تو مجرور ہوگا. چلے تو مجرور بہرحال یہ منہ نائب فاعل ہو جائے گا, نائب فاعل مجرور. اب سارا یسارو یسار الیہ یقام فی, یہ پوری گردان ہو جائے گی. فی ما یہی بدلتا رہے گا. بات توجہ پہ قواعد وزن کے قاعدے یاد ہیں. شروع میں 6 قاعدے پڑھے تھے جو مقدمے میں. وزن صیغہ ہے ماضی معلوم ہے الخوف, و مضارع مجهول البیع, و امر معلوم ہے القرہ ذکر کنی. الخوف کا آپ کو ماضی معلوم کی گردان لکھ کے اس کے وزن بتانے ہیں. خافا فعلا, خافا خافو خافت خافتہ خفنا. یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے فی الحال کو ہے نا قواعد خصوصی اجوف پر بیان نمود اجوف کا خصوصی قاعدے. اجوف بولیے مضارع مقصود عین ہو ثلاثی مجرد کا تو اس کے ماضی کے چھٹے سے لے کر آخری مجرد تک اور ان پہ ضمہ آ جائے گا, اور اگر اعلی اور اگر یفعلوا یا یفعل آ جائے گا ماضی کے چھٹے سے لیسا کی گردان کریے آپ. لیسا 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 لسنا لستا لستما, اس میں نہیں ہوگا کچھ. اور یہ تو پہلا خصوصی قاعدہ تھا. دوسرا خصوصی قاعدہ اجوف کا کیا تھا؟ اجوف واوی کا تھا, چاہے مجرد ہو چاہے مزید. اگر اس کے مصدر میں واو کے پہلے واو کے بعد الف ہو یا سے مدد دے, لیکن شرط یہ ہے کہ ماضی میں واو دے. کلمہ معطل از قرآن مجید بیاورید, قرآن مجید سے 10 معطل کلمے آپ کو لانے ہیں اور ان کا اظہار بیان کرنا ہے. چلیے اب آتا ہے ناقص. یہ ہم نے تمرین ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. ناقص ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. عبارت وہ تو پڑھ لیا ہم نے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ موفق باشی.